بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف ہرگز مت بنو۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو شب و روز میں 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ جو نصیب میں نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، اور جو نصیب میں ہو ضرور وہی ملتا ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں ایک دن اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، جہاں ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو کپڑا باندھ رکھا تھا، جیسا کہ درد سر کا مریض اپنے سر کو باندھے رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کی طرف چلے اور اس پر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت اپنی جگہ یعنی اس منبر پر کھڑا ہوا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، ایک بندہ ہے جس کے سامنے فانی دنیا اور دنیا کی فانی بہاریں پیش کی گئی، لیکن اس نے مٹ جانے والی دنیا پر آخرت کی یعنی کبھی نہ مٹنے والی نعمتوں کو ترجیح دے دی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی کے رمز یعنی وہ بندہ جس کو دنیا و آخرت سے متعلق اختیار دیا گیا، وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔ اس خفیہ اشارے کو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نہ سمجھ سکا۔ زبان رسالت سے یہ الفاظ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے۔ پھر بولے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، ایسی دل روز بات نہ فرمائیں۔ ہم اپنے باپوں کو، ماؤں کو، اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے صدقہ کر دیں گے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر کر تشریف لے گئے، اور اس وقت کے بعد پھر کبھی اس منبر پر کھڑے نہ ہوئے، یعنی اس دن آپ کا منبر پر کھڑا ہونا آخری کھڑا ہونا تھا۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پر چلے، 2 ہی دنوں میں اسے واضح فرق محسوس ہونے لگے گا۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالتے ہی درخت پھل دینا شروع ہو جائے گا۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کی مالی حالات مضبوط ہوں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو ترجیح زیادہ دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچیں پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور یادداشت تیز ہوگی۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ، ہلدی بوڑھا چہرہ جوان کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے، اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ کینسر کے مریض کو آم کا پھل استعمال کرواؤ۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔
نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتا ہے۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات ملے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ ذہنی دباؤ اور غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانا کھا کر فوری سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں 1 دانہ کلونجی کا ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر موٹا ہونا ہے تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ آپ کا کمزور جسم کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن کوئی اور نہیں دیکھا جس دن مدینہ میں ہمارے درمیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور میں نے اس دن سے زیادہ برا اور تاریک دن اور کوئی نہیں دیکھا جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ دن آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ ہر چیز یعنی در و دیوار وغیرہ پر نور پھیل گیا۔ جب وہ دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر چیز غم و پریشانی کی تاریکی میں ڈوب گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد ہم نے ابھی اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑی بھی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں ہی مشغول تھے کہ اپنے دلوں میں ایک دوسرے سے ناآشنائی محسوس کرنے لگے۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں، آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت مالائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ پیٹ ڈھول کی طرح لٹک گیا ہو، وزن چاہے کتنا مرضی بڑھ گیا ہو، صرف 2 چیزیں پانی میں ڈال کر پی لو، چربی اور وزن کو نچوڑ کر رکھ دے گا۔ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سفید زیرہ ڈال کر رات بھر بھگو دیں، صبح ابال کر چھان کر پی لیں۔ آدھا لیموں کا رس شامل کر کے نہار منہ استعمال کر لو، وزن کو کم کرنے اور پیٹ کی چربی سے جان چھڑانے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی کھایا کریں، ملٹھی چبانے سے پیلے دانت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر
عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کر لیا کرو۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم سے بواسطہ اللہ پناہ مانگے تو اسے پناہ دو۔ جو شخص تم سے اللہ کے نام پر کچھ مانگے اس کا سوال پورا کرو۔ جو شخص تمہیں کھانے کے لیے بلائے یعنی تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، بشرطے کہ کوئی حصی یا شرعی معنی نہ ہو۔ جو شخص تمہارے ساتھ قولی یا فعلی احسان کرے تو تم بھی اس کا بدلہ احسان کے ساتھ دو، یعنی تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی احسان کرو۔ اور اگر تم مال و زر نہ پاؤ کہ اس کا بدلہ چکا سکو تو اپنے محسن کے لیے دعا کرو جب تک کہ تم یہ جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ہاتھوں اور چہرے کے لیے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشوونما کو کم کر دے گا اور جلد میں نرم و ملائم اور چمکدار دکھائی دے گی۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھا لیا کریں، اس سے عقل بڑھنے لگتی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر عورت کا پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو، اس سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جو عورتیں پتلی ہوں اور موٹا ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ والی غذائیں استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں، ناشتے میں سیب کھائیں، دن میں کم از کم 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ خشک خوبانی دوپہر کو 5 دانے کھا لو، یہ ہاضمے کے نظام کو تیز کر دیتی ہے، قبض دور کر دیتی ہے، بواسیر ختم کرتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ اس کے ایک پھل سے آپ کے 5 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انگور بڑھاپے میں توانائی اور تندرستی فراہم کرتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی جوڑ، ٹانگیں، پٹھے اور جسم سب مضبوط رکھنے ہیں تو انگور لازمی کھاؤ۔ آدھا چمچ شہد میں 5-6 بوند اجوائن کا تیل ملا کر دن میں 3-4 بار چاٹنے سے گلے کی سوجن ٹھیک ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک جنازے پر گزر ہوا تو اس کی تعریف کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اس طرح صحابہ کا ایک دوسرے جنازے پر گزر ہوا تو اس کی برائی بیان کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی زبان سے میت کی برائی سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی تم نے تعریف بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور آپ جس شخص کی تم برائی بیان کر رہے ہو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ جو لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں وہ یہ کام ضرور کیا کریں۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش کیا کریں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس نیم گرم پانی پیا کریں اور کھانا کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں۔ سوکھے دھنیا کی پھکی بنا کر چاٹ لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ شملہ مرچ کیلوریز جلاتی ہے، انسان کو اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔